آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا تھا۔ آج کا جمعۃ المبارک اس مبارک اور مقدس مہینے کی مناسبت سے شان اولیاء کے عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اس مبارک اور مقدس مہینے میں بڑے بڑے اولیاء کاملین کے آراس مبارک منعقد ہوتے ہیں، یعنی اولیاء کاملین کے عرسوں کی تقریب ہوتی ہے، اور وہ اولیاء کاملین جنہوں نے خشکی کے اس چھوٹے خطے میں اپنی کوشش سے اور اپنی کاوش اور اپنی سعی جمیلہ سے اسلام کی اس قدر خدمت کی ہے کہ جس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں گم گشتہ راہ افراد اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اور اولیاء کاملین میں وہ افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے بعض گروپوں میں، بعض گروہوں میں باطل نظریات کے آ جانے کے رد میں اس قدر مثالی کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے وہ طبقات اور مسلمانوں کے وہ گروہ جو راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے باوجود اس کے کہ مسلمان تھے، ان کی کوشش کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم پر گامزن کیا ہے۔ بطور خاص ان میں سب سے پہلی ہستی علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلامی خدمات کے اعتبار سے ایک مثالی کردار ادا کیا ہے، اور اولیاء کاملین کے امام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی ہستی حضور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مجدد الفسانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضور امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراج الامت چراغ معرفت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے باطل فرقوں کے رد میں اور بدعات کو مٹانے میں ایک مثالی کردار ادا کیا ہے جو ان 2 صدیوں کے اندر کسی اور ہستی میں نظر نہیں آتی۔ یہ تینوں ہستیوں کا جو عرس مبارک ہے اسی مبارک اور مقدس مہینے کے اندر منعقد ہوتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عرس مبارک ہے وہ اس مبارک مہینے صفر المظفر کی 19 تاریخ کو منعقد ہوتا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک جو ہے وہ
اس مبارک اور مقدس مہینے کی 25 تاریخ کو منعقد ہوتا ہے، اور حضور امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک اس مبارک اور مقدس مہینے صفر المظفر کی 28 تاریخ کو منعقد ہوتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر ہمارے ان علاقوں کے رہنے والوں کے افراد کے ہاں ان ہستیوں کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اور ان کی کوشش اور کاوش اور ان کا جو مثالی کردار ہے اور ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور عوام الناس کو ان ہستیوں کے مرتبہ اور مقام سے روشناس کرانے کے لیے بطور خاص محافل کا انعقاد بھی ہوتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے جو خطابات ہیں اس کے اندر بھی ان کی سیرت کو اور ان کے کارناموں کو بیان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے پیش نظر میں نے آج کی اس نشست میں، چونکہ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے امام ہیں، سبحان اللہ، اس لیے میں نے آج کی تقریب میں بطور خاص ایک مقدمہ کے طور پر یہ شان اولیاء کا عنوان آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی مشہور اور معروف وہ آیہ کریمہ جس کو عام طور پر ہماری محافل میں بھی پڑھا جاتا ہے، وہ اور اس کے ساتھ اس کا کچھ اگلا حصہ بھی میں نے تلاوت کیا ہے جو سورہ یونس میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دو باتوں کا یہاں پہ ان کے بارے میں مجدہ جاں فضا سنایا ہے کہ جس دن اور لوگوں کے لیے خوف ہوگا، جس دن اور لوگ غم میں مبتلا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو ان دونوں چیزوں سے آزاد رکھے۔ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور نہ ہی وہ قیامت کے دن غمگین ہونے والے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہاں پہ اس کی تفصیل کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہیں، اللہ کے برگزیدہ افراد کون ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی تفصیل کو یوں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور مواظبت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ پرہیزگاری کرتے ہیں۔ یہاں پہ دو باتوں کو تو واضح کر دیا قرآن پاک نے کہ ولایت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ایک بنیادی اس کا عنصر ہے اور اس کا پہلو ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان، اور کیا ہے؟ تقوی، کیا ہے؟ پرہیزگاری، اور وہ کیسے چاہیے؟ ہمیشگی کے ساتھ، مواظبت کے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سبحان اللہ۔ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں۔ سبحان اللہ، یہاں سے دیکھیے یہ جو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دنیا میں ان کو کوئی خوف نہیں ہے،
آخرت میں ان کے لیے کوئی غم نہیں. سبحان اللہ. یہاں اس کو نئے انداز کے ساتھ فرمایا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. کہاں کہاں پہ؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں. ساتھ ہی فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے جو کلمات ہیں اس کے اندر تبدیلی کا امکان نہیں. وہ تبدیل ہوتے ہی نہیں. کسی کے اندر وہ طاقت ہے ہی نہیں کہ اللہ کے کلمات کو تبدیل کر بے سکے. شک بے شک. لا تبدیل لکلمات اللہ. ساتھ ہی فرمایا ذالک هو الفوز العظیم. ایمان کا مل جانا، تقوی کا حاصل ہو جانا اور اس کے نتیجے میں اللہ کی ولایت کا مرتبہ مل جانا، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے دنیا و آخرت میں خوف اور غم سے آزاد کر دیا جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کی شان خود زبان قدرت سے بیان فرمائی. سبحان اللہ. قرآن پاک کی آیات کو ان کی مدح کے لیے اور ان کی شان کے بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر دی. اب اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، پہلے تو قرآن پاک نے دو چیزیں بیان فرمائی کہ ایمان اور تقوی. پہلی بات یہ مل گئی کہ ایمان کے بغیر ولایت ممکن نہیں. ولایت کے لیے ایمان کا ہونا، ایمان نہیں ہے تو پھر ولایت کدھر سے آ سکتی؟ اور ایمان تو اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ عقیدے کی پختگی صحیح نہ ہو. ساتھ ہی فرمایا پھر مواظبت کے ساتھ تقوی رکھنے والا ہو. 1 2 دن 4 دن نمازیں پڑھ کے چھوڑ دینے والا نہ ہو. مہینہ 2 مہینے روزے رکھ کے پھر ان کو پسے پش ڈال دینے والا نہ ہو، بلکہ مواظبت کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ تقوی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. سبحان اللہ. اہل سنت کی جو عقائد کی کتابیں ہیں اس کے اندر ایک بڑی مشہور اور مرکزی کتاب ہے جس میں اہل سنت کے عقیدے بیان ہوئے کہ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. اور ہے میری بات کی طرف سبحان اللہ. کی ذرا اہم سی بات ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور فرمائیں گے کہ وہ کتابیں جن میں اہل سنت کا عقیدہ بیان ہوا ہے کہ کیا عقیدے ہیں ان کے، یہ ایک بڑی مرکزی سی بات ہے. یہ دین کے طالب علم ہیں ان کو ازبر کرائے جاتے ہیں، یاد کرایا جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اللہ کے نبیوں کے بارے میں کیا عقیدے ہیں، اللہ نے جو ہم پر احکامات نازل کیے ہیں ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اللہ کی کتابوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے، پہلے نبیوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے، قیامت کے بارے میں کیا نظریہ ہے، حشر و نشر کے بارے میں کیا نظریہ ہے، جنت و دوزخ کے بارے میں کیا نظریہ ہے، پل صراط کے بارے میں کیا نظریہ ہے، حساب و کتاب کے بارے میں کیا نظریہ ہے، سزا و جزا کے بارے میں کیا نظریہ ہے. تو یہ عقائد جن کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے ایک مرکزی کتاب ہے جس کا نام ہے شرح العقائد النسفیہ. کئی 100 سال بیت گئے اس کو، یہ علماء کو جو اس شعبے میں لوگ آتے ہیں ان کو بطور خاص ان کے عقیدے درست کرنے کے لیے کتاب یہ پڑھائی جاتی ہے. بڑی مرکزی ترین کتاب ہے. اور کتابیں بھی ہیں لیکن یہ بڑی مرکزی اہمیت کی حامل ہے. اس کے اوپر پھر بہت سی شروحات آئی ہیں، ایک شرح، دوسری شرح، تیسری شرح، پھر آگے بیان کرتے رہتے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے ولی کی کیا تعریف ہے، ولی کس کو کہا جاتا ہے. اپنے اپنے فہم کے اعتبار سے بڑے بڑے افراد نے یہ ولی کی تعریف کی، لیکن یہ اس کتاب کے اندر جو عقیدے کی ہے اس میں کہتے ہیں الولی هو العارف باللہ تعالی وصفاتہ بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصی المورد عن الانحماق في اللذات والشہوات. سبحان اللہ.
اس کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کا اور اس کی صفات کا عارف ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا ذرا جاگ کے اور توجہ سے، کیونکہ یہ بڑی اہم سی ابتدائی سی بات ہے۔ اس کے آگے پھر آپ ولایت کے مرتبے بھی سنیں گے اور اس کے اندر پھر آپ جو ہے وہ بہت آسان سی گفتگو ہوگی، لیکن ابتداً ذرا یہ تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کی ذات کا اور اس کی صفات کا عارف، اس کا پہچاننے والا، اس کی معرفت رکھنے والا، اس تک رسائی حاصل کرنے والا۔ کتنی؟ فرمایا بحسب ما یمکن، جتنی کہ اس کے اندر استطاعت ہو، جتنی طاقت رکھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کی جو ذات اور صفات ہے اس کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے۔ جتنی بندے کے اندر اس کی استطاعت ہے، اس کے اعتبار سے اللہ کی ذات کا بھی عارف ہو، اللہ کی صفات کا بھی عارف ہو۔ اس کے بعد دوسرا نمبر کے المواظب علی الطاعات، طاعت پر، اللہ کی بندگی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے پیش نظر سر تسلیم خم کرنے والا، اس پر ہمیشگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنے والا، فرائض کو، واجبات کو، نواہی کو، ان کے اعتبار سے اس کے پیش نظر عمل پیرا ہونے والا۔ آگے تیسرے نمبر پہ فرمایا المجتنب عن المعاصی، اللہ کے ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے ہمیشہ اجتناب کرنے والا۔ ابھی آپ ذرا غور فرمائیں گے کہ جن کو آپ ولی سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ فلاں ہے، یہ راہبر ہے، یہ رہنما ہے، یہ فلاں ہے، اب ذرا اس کو اس کسوٹی پہ پرکھ لیجئے کہ کیا وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا عارف ہے؟ ایک بندہ سرے سے جاہل ہے، نہ اس کو قرآن آتا ہے، نہ اس کو کچھ اسلام کے معاملات آتے ہیں، تو وہ اللہ کی ذات کا اور اس کی صفات کا عارف کیسے ہو جاتے ہیں؟ ذرا بولیے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی نہ کسی مقام پر اس شعبے کو سمجھنے میں ہم سے خطا ہوتی ہے، جن کے بارے میں ہمارا اچھا جو اس شعبے میں آتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات تک، اس کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو سمجھے یہ کیا ہے، پہلے یہ سمجھے کہ یہ کیا ہے، پھر اس تک رسائی حاصل کرے۔ تو پہلی سیڑھی ہی ختم ہو گئی ہے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہوتا کیا ہے، تو پھر اس تک رسائی کیسے ہوگی؟ بولیے۔ یہ ہم سے اس شعبے کے سمجھنے میں تھوڑی خطائیں اس دور کے اندر ضرور واقع ہوتی ہیں۔ جو قرآن پڑھنے والا ہو، جو حدیث پڑھنے والا ہو، اسلام سمجھنے والا ہو، اسلام کو آگے پہنچانے والا ہو، اسلامی نظریات کا پرچار کرنے والا ہو، لوگوں کو اوامر اسلام کے ان تک پہنچانے والا ہو، نواہی بتا کر ان کو روکنے والا ہو، اس کو تو آپ ملا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو تو مسجد کا مولوی سمجھ کے آپ دھیان ہی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ اوامر، امر بالمعروف پایا نہیں جاتا، نہی عن المنکر پایا نہیں جاتا، آپ کی نظریں اس کے لیے بڑھتی ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پہ معلوم ہوا کہ ہم سے یہاں اس مقام میں ہی خطا ہو۔ تو وہ فارسی زبان میں ایک جملہ فقرہ بولتے کہتے ہیں کہ خشت اول چون حد مار کچ تا سریا میں رود دیوار کچ، اگر عمارت بنانے والے نے پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی ہو تو پھر وہ سریا تک، ستارے تک بھی دیوار لے جائے تو ساری کی ساری ٹیڑھی ہوگی، سیدھی کیسے ہو سکتی؟ خشت اول چون حد مار کچ تا سریا میں رود دیوار کچ، پھر کیسے پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی ہو تو اوپر اس کے اوپر جو عمارت تعمیر ہوگی وہ شاید سیدھی کیسے ہو جاتی ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ابتداً اس کو سیدھا کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو صفات سے اور اس کی ذات سے عارف ہو، اور ذات اور صفات سے عارف ہونے کے لیے قرآن کا سمجھنا، اسلام کا سمجھنا، حدیث مصطفیٰ کا سمجھنا، اسلامی شریعت کا سمجھنا ازحد ضروری۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کو ہی نہیں سمجھا تو پھر آگے کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟
کہ فرمایا کہ المواظب علی الطاعت، طاعت پر مواظبت تو تب ہوگا جب وہ سمجھے گا کہ یہ میرے لیے فرض ہے، اس کو ادا کرے گا۔ تو جب اسے معلوم ہی نہیں کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، ضروری کیا ہے، نواہی کیا ہے، بچنا کیا ہے، تو کیسے پھر وہ طاعت مواظبت کرے گا طاعت پر؟ المجتنب عن المعاصی، معاصی سے ہمیشہ بچنے والا ہو۔ اگلی بات المعرض، ہمیشہ کنارہ کش ہو۔ کس سے؟ ان الانہماک فی اللذات والشہوات، لذتوں میں اور شہوات میں پڑنے سے ہمیشہ کنارہ کشی کرنے والا۔ یہ ولی کی تعریف ہماری عقائد کی مرکزی کتاب میں لکھی ہے کہ اس کو ولی کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَلَن يَكُونَ وَلِيًّا إِلَّا أَن يَكُونَ مُحِقًّا فِي دِيَانَتِهِ، ہرگز کوئی ولی نہیں ہو سکتا مگر یہ ہے کہ وہ اپنی دیانت میں سچا ہو۔ وَلَن يَكُونَ وَلِيًّا إِلَّا وَأَن يَكُونَ مُحِقًّا فِي دِيَانَتِهِ، اپنی دیانت میں جب تک وہ سچا نہ ہو اس وقت تک وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَدِيَانَتُهُ، اس کی دیانت کیا ہے؟ دیانت سمجھتے نا، ایمانت، دیانت کچھ اگائی ہے یا نہیں؟ ایمانداری، اس کا ہی دوسرا اس کے مترادف المعنی لفظ آتا ہے۔ فرمایا اس کی دیانت یہ ہے کہ والاقرار برسول والاقرار برسالت رسول، اپنے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہو، ظاہر سے باطن سے، اور جو اس کی طرف سے اوامر و نواہی ملے ہیں ان کو بجا لانے والا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ولی کی تعریف۔ اب ذرا میں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک حدیث بھی ابتداءً پیش کرتا ہوں وقت کی نزاکت کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ولیوں کے ساتھ اللہ کو اتنا پیار ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحق، اللہ کا فرمان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے۔ یہ کتاب میں بطور خاص لایا، دیکھیں یہ صحیح بخاری ہے، یہ جلد اس کی 2، صفحہ نمبر اس کا 963۔ ایسے تو مجھے یہ بلکہ یہ اکثر ہمارے ساتھیوں کو حدیث یہ زبانی یاد ہے، اور مجھے بھی اللہ کے کرم سے کچھ نہ کچھ آتا ہی ہے، لیکن میں ذرا لے آیا ہوں تاکہ آج کل ذرا کتابیں دکھانے کا بھی رواج ہے، اور کتابوں کے دیکھنے سے ذرا بات کو آج کل، پہلے دور میں کتابیں پاس رکھ کے اوپر سے پڑھتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے یہ عیب ہے، زبانی ہونی چاہیے۔ آج کل کے دور میں یہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کو زیادہ پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ غلطی سے بھی بچ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے خود دیکھ لیتے ہیں بھئی حقیقت ہی کتاب میں ہے۔ ایک ہوتی ہے ہم خبر دیتے ہیں بھئی خبر میں خبر ہے فلاں چیز کی، تو کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کہ کہہ تو دیے پتہ نہیں ہے یا نہیں، جیسے فارسی زبان میں کہتے ہیں شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بھئی سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح کیسے ہو سکتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور یہ فکرہ ان کا ہے، شنیدہ کہ بود مانند دیدہ۔ انہوں نے اس مقام پہ لکھا ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یوسف را شنیدہ، کہتے ہیں سرکار آپ نے تو اللہ کو دیکھا ہوا ہے، یوسف نے تو اللہ کو سنا ہے۔ ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ، شنیدہ کیا بود مانند دیدہ، یہ مولانا روم نے بارگاہ رسالت میں اپنے مدانہ کہتے ہیں سرکار آپ نے تو اللہ کو دیکھا ہے، سر کی آنکھ سے دیکھا ہے، معراج کے اندر اللہ کے جلووں کے نظارے کیے۔ یوسف بڑے حسن والا صحیح، بڑے کمال والا صحیح، اس نے دیکھا تو نہیں سنا ہے، تو کہاں سننا کہاں دیکھنا، سبحان اللہ، تو مثال ہی نہیں ملتی۔ سبحان اللہ تو کہو۔ یہ عربی زبان میں بھی کہتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ، خبر جو ہے وہ معائنے کی طرح نہیں ہوتی۔
اب یہ دیکھ لیجیے، یہ حدیث ہے جسے میں پڑھتا ہوں، صحیح بخاری جلد دوم صفحہ نمبر اس کا 963. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث. اب اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ میں 5-4 منٹ آپ کے زیادہ ہی ضائع کر دیتا ہوں ہر جمعے میں. کوشش بھی میری ہوتی ہے کہ بہت جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں، لیکن یہ مضمون اتنا مرکزی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جمعے میں بتا آتا ہے ویسے ہی کوئی کہانی سننے کا ارادہ ہو اور آگے پہ لطیفہ سنانے کا ارادہ ہو، یہ بھی چلتے ہیں پروگرام. اور اکثر جو ہے ہماری جمعے کی جو نشستیں ہوتی ہیں بعض اوقات اس کی نظر ہو جاتی ہے، سارا جمعہ اس پہ اتر جاتا ہے. لیکن یہ ایک تعلیم و تعلم ہوتا ہے، درس و تدریس ہوتا ہے، جمعۃ المبارک کا ایک پروگرام ہوتا ہے. اس کے اندر یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ اسلامی تعلیمات عوام الناس تک منتقل کی جائے، کیونکہ ہر روز نہ پڑھنے آتے ہیں، ہر روز نہ ان کا سبق ہوتا ہے، نہ کبھی ان کی نشستیں ہوتی ہیں، نہ کبھی پڑھنے جاتے ہیں، نہ کبھی علماء کی خدمت میں بیٹھتے ہیں. تو یہ جمعہ کا ایک پروگرام ایسا رکھ دیجیے جس میں آؤ پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. تو یہاں ہماری جو گفتگو ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے اس کے ساتھ اللہ کو کتنا پیار ہے. یہ فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی ہے، دشمنی رکھی ہے، تعصب رکھا ہے، اس کے بارے میں اچھی نظر نہیں رکھی، اچھا عقیدہ نہیں رکھا، اچھے نظریات سے اس کو دیکھا نہیں، دشمنی رکھتا ہے، فرمایا فقد آذنتہ بالحرب، بے شک میں نے اس کے لیے اعلان جنگ کر دیا. اللہ. اب ذرا غور فرما لیجیے کہ ولیوں کے لیے ہمارے دل میں کیا احترام ہے، اولیاء کاملین کے لیے ہماری کیا نظر ہونی چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے. اگلے میری جو پروگرام ہوگا اس میں آپ سنیں گے کہ ان کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مل جاتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا میرے بندے سے میری وجہ سے محبت کرتا ہے، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا. وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ. میں نے ان دو بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے جنہوں نے میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کی، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو گئے، میری خاطر ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھے، میری خاطر ایک دوسرے پہ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے. وہ کیا ہے بندے فرمائے میرے محبوب ہیں. سبحان. آپ نے چھوٹی سی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے چھوٹی گئی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کی محبوبیت کا مرتبہ کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ہر بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں اللہ کا محب ہوں، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جہاد کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، نیکیوں کے انبار لگا دیتا ہے، یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں محب ہوں. لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ میں محبوب ہوں؟ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا محب ہونے کا دعویٰ اس نے کر دیا، اب میں نے اپنا محبوب اس کو بنا لیا. اب اللہ کے ولی سے محبت کرنے سے، پیسہ خرچ کرنے سے، صحبت میں بیٹھنے سے، زیارت کو جانے سے اللہ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یہاں پہ فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس بندے نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، تعصب رکھا، عداوت رکھی، اس کو بری نظر سے دیکھا، اس کے بارے میں برا خیال کیا، اور میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ. اب اس کے آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ولی کون ہے، میری بارگاہ میں اس کا قرب کا ذریعہ کیا ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. یہاں پہ فرمایا وہ بندہ، جو شخص میرا بندہ میری بارگاہ میں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب پاتا ہے وہ کیا ہے.
فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہیں اس کو بجا لاتا. غور نہیں فرمایا. معلوم ہوا کہ سب سے پہلے فرائض اور واجبات کی ادائیگی اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. جن چیزوں کے ذریعے سے بندے کو میرا قرب ملتا ہے ان میں سب سے پسندیدہ شے میرے لیے یہ ہے کہ وہ بندہ میں نے جو چیزیں اس پہ فرض کی ہیں اس کو بجا لاتا ہے. ساتھ آگے فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. اور پھر اس کے بعد اگلے درجے میں وہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. کرتا رہتا ہے یہاں تک فرمایا حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. بندہ محب تھا، محبت کرنے کا دعوے دار ہو کے راستے پہ چلا، چلتے اس کو وہ مقام ملا کہ فرمایا پہلے وہ محب تھا، میں محبوب تھا، اب وہ محبوب ہے، میں محب. وقت نہ ہو گیا ہوتا تو میں پوری حدیث آپ کو سناتا. انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پر عرض کریں گے. 2-4 منٹ زیادہ